عبداللہ کے سوال کے جواب میں داؤد کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، مجھے مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ عبداللہ نے حیرت سے کہا۔ داؤد نے کہا، ہاں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس دستاویز کا وہی حصہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد تیزی سے اپنے موبائل میں موجود تصویروں کو آگے کرتا گیا اور پھر ایک تصویر پر رک گیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں صدوق کے پردادا فارس اسے بتا رہے ہیں کہ مسیح نے عرب میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشگوئی کی تھی جو دنیا کا سردار ہوگا۔ عبداللہ نے پوچھا، تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ داؤد نے کہا، میں یہودی تھا۔ یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جب میرے ہاتھ میں ایک ایسی تحریر لگی جو یقینی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی ہے اور اس میں ان کے آنے کی خبر واضح طور پر دے دی گئی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آنے والا بھی برحق ہے اور جو پیش گوئی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس طرح میں ایک وقت میں 2 پیغمبروں پر ایمان لے آیا۔ عبداللہ نے کہا، مگر جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو موجودہ انجیل میں بھی موجود ہیں۔ داؤد نے کہا، میں انجیل کے متن سے واقف نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا تھا وہ تاریخی طور پر انجیل سے کہیں مستند تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد ان لوگوں نے لکھی جو یونانی زبان بولتے تھے۔ یہ انجیل اب ترجمہ در ترجمہ ہو کر دنیا میں موجود ہے، جبکہ جو دستاویزات میرے پاس تھیں وہ یقینی طور پر ایک ایسے شخص کا احوال بتا رہی تھیں جو اسی زمانے میں موجود تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ یہ تحریر 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد میرے پاس تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب انجیل میں بھی موجود ہے تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ داؤد کے سوال پر عبداللہ نے جواب دیا، دراصل مسیحی علماء نے اس پیش گوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو قرار دے رکھا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود تمام پیش گوئیوں کا رخ حضور کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کی طرف موڑ دیا ہے۔ داؤد نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، عجیب بات ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، کس چیز پر حیرت ہے؟ داؤد نے کہا، اس بات پر کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود دستاویز کے مطابق بالکل درست ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، وہ کس طرح؟ داؤد نے کہا، بہتر ہے کہ میں آپ کو اب یہ پوری داستان سنا دوں، کیونکہ اس کو سنے بغیر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست ہے۔ عبداللہ نے کہا، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اب کافی شام ہو چلی ہے، آپ پر سفر کی تکان بھی ہوگی، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم مزید گفتگو کل کر لیں؟ ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر میں آپ کے ہوٹل چل کر آپ کا سامان یہاں لے آتا ہوں۔ میرا گھر اگرچہ چھوٹا ہے اور شاید بہت آرام دہ بھی نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں گے۔ داؤد نے کہا، نہیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوٹل میں آرام سے ہوں، اور ویسے بھی آپ کے یہاں گھروں میں اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے۔ میں اگر یہاں آ گیا تو آپ کو تو شاید خوشی ہوگی، مگر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی خوشی چاہتے ہیں یا میرا آرام۔ داؤد نے ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ہوٹل میں اپنے قیام کا جواز پیش کر دیا۔ عبداللہ نے کہا، آپ نے تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ غریب ہی نہیں ہیں بلکہ اندھیر نگری میں بھی رہتے ہیں۔ چلیے آج رات باہر ہی کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کے ہوٹل چلتے ہیں۔ داؤد نے کہا، چلیے تو پھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ شیاطین کی گفتگو جاری تھی۔ اس پوری گفتگو میں زاریوس نے زیادہ حصہ نہیں لیا تھا۔ سردار نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زاریوس، تمہاری کیا رائے ہے؟ زاریوس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ سوگیال چلا اٹھا، کیا حل ہے؟ جلدی بتاؤ سردار زاریوس۔ زاریوس نے کہا، ہم عبداللہ کو بہکا نہیں سکتے تو راستے سے تو ہٹا سکتے ہیں۔ زاریوس کی اس بات پر منایوس نے اعتراض کیا، محترم سردار،
ہمیں انسانوں پر سوائے وسوسہ انگیزی کے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عبداللہ جیسا آدمی ہمارے وسوسوں میں آ کر خودکشی کر لے گا۔ زاریوس نے اپنی خوفناک پھنکار کے ساتھ کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے منایوس، میرا منصوبہ کچھ اور ہے۔ اس دنیا میں صرف ہم اور عبداللہ ہی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبداللہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا، ہم دوسرے لوگوں کو قابو کریں گے۔ ہم لوگوں کو اس کے خلاف اٹھائیں گے، لوگوں کے دلوں میں شکوک، بدگمانی، وسوسے پیدا کریں گے۔ ہم اس کے خلاف زبردست مہم چلوائیں گے۔ جو لوگ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بھی اس کے خلاف کر دیں گے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں، ان کو پوری طرح استعمال کر کے ہم اس کے خلاف ایک آگ لگا دیں گے۔ کیا بات ہے زاریوس تمہاری، میرے ذہن میں بھی آخری حل یہی تھا، سردار خوشی سے بولا۔ اب یہ نہیں خبر کہ اس حل کو اپنا قرار دینے میں اس کے پیش نظر حقیقت کا بیان تھا یا یہاں بھی وہ اپنی عزت بچا رہا تھا۔ سوگویال نے بھی زاریوس اور سردار کی تائید کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، آج کے مسلمانوں کو اس پہلو سے اغوا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ، الزام، بہتان، جھوٹے فتوے، گروہی عصبیت اور فرقہ واریت کے اسیر یہ لوگ ہمارا آسان نشانہ ہوں گے۔ ان میں انسانی جان کی حرمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے آرام سے عبداللہ کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ سردار نے کہا، بالکل، تم لوگ ایسی آگ لگاؤ کہ لوگ اسے برا بھی سمجھیں اور اس کے قتل پر آمادہ بھی ہو جائیں۔ لوگ اسے برا سمجھیں گے تو اس کی کوئی بات آگے دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، اور جب اسے قتل کر دیا جائے گا تو ہمارا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ منایوس نے سوالیہ انداز سے سردار کو دیکھا۔ دوسرا مسئلہ؟ سردار نے کہا، کیا تم بھول گئے کہ مغرب میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، ورنہ اسلام کی دعوت ان اقوام کو فتح کر لے گی جن کے ذریعے سے ہم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ منایوس نے کہا، ہاں، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے، سردار نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ایک بہت بڑی جنگ، ایک عظیم جنگ جس میں کروڑوں اربوں لوگ مارے جائیں، ایک ایسی جنگ جس میں جدید کمیونیکیشن پر مبنی انفارمیشن ایج تباہ ہو جائے۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں مسلمان بہت کم رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی وہ ذرائع ہی ختم ہو جائیں گے کہ عالمی طور پر اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچائی جا سکے۔ چنانچہ نہ پوری دنیا پر ایک ساتھ حجت پوری ہوگی، نہ خدا کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا کہ وہ قیامت کو برپا کرے۔ منایوس نے جی بھر کر سردار کو داد دی، کیا ذہن ہے آپ کا سردار، کیا سوچ ہے آپ کی، مزہ آ گیا۔ زاریوس نے سوال کیا، مگر اتنی بڑی جنگ ہوگی کیسے؟ سردار نے کہا، دیکھو، اس کے لیے سب سے پہلے تو عبداللہ اور اس جیسے لوگوں کو ہم چن چن کر انسانوں کے ہاتھوں مروائیں گے، جس کے بعد خدا لازمی طور پر ان کا انتقام لے گا، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا انتقام لیا تھا، وہ عبداللہ کا بھی انتقام لے گا۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا عبداللہ کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ خدا جب اپنے محبوب بندوں کا انتقام لیتا ہے تو پوری قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، گویا کہ اس پہلو سے ہماری منشا اور خدا کی منشا ایک ہی ہو جائے گی۔ زاریوس ابھی بھی شک میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، لیکن ہم اپنی منشا کو کیسے پورا کریں گے؟ سردار نے اسے سمجھانا شروع کیا، دیکھو، خدا نے اس سے پہلے جب یہود پر عذاب نازل کیا تھا تو آسمان سے آندھی یا طوفان نہیں آیا تھا، بلکہ دوسری بت پرست اور مشرک اقوام کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور پھر انہی کے ذریعے سے ان پر شدید عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی خدا کا طریقہ یہی ہے، ان پر بھی جنگوں اور دوسری اقوام کے غلبے کی شکل میں عذاب مسلط ہوگا۔ سوگویال نے پوچھا، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، مگر ہم وہ عذاب کیسے برپا کروائیں گے جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی؟ اس کے سوال پر سردار کی شیطانی نگاہوں سے ایک پراسرار شعلہ لپکا، اور سردار کی ابلیسی آواز ماحول میں گونجنے لگی،
ہم یہ جنگ نظریات سے بھڑکائیں گے۔ اتنی بڑی تباہی نظریات کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے۔ وہ تینوں نہ سمجھنے والے انداز میں سردار کو دیکھتے رہے۔ سردار نے اپنی بات سمجھانا شروع کی۔ خدا نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے 2 پہلوؤں سے اہتمام کیا ہے۔ ایک، اس نے مغربی ممالک میں یہ تصور عام کرا دیا کہ مذہب فرد کا معاملہ ہے۔ چنانچہ آج مغرب میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مغربی حکومتیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ ریاست کی طاقت کو ہمیشہ نبیوں کی دعوت کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف خدا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مغربی ممالک اپنی ترقی کے لیے مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو بطور مہاجر اپنے ہاں بلائیں۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ اسلام کی دعوت بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال یوں ہی رہی تو 1 صدی میں ہمارے مرکز یعنی مغربی ملکوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ سردار کی بات پر منایوس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ سردار نے کہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر چکے ہیں جو اسلام کی دعوت پرامن طور پر پھیلانے کے بجائے اسلام کے نام پر خوف و دہشت پھیلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو اسلام کی دعوت کے فروغ کی بجائے مغربی ریاستوں سے ٹکرانے اور ان سے لڑ کر اقتدار چھین لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ چیز مغربی حکومتوں اور معاشروں میں شدید رد عمل پیدا کرے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یوں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس آگ کو بھڑکانے میں ایک اور نظریہ ہماری مدد کرے گا۔ منایوس نے دریافت کیا، کون سا نظریہ میرے آقا؟ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، سنو، اس وقت ساری دنیا کے مذہبی لوگ، خاص کر اہل کتاب کے تمام گروہ، ایک عظیم جنگ یا آرمیگڈن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مسیح کا منتظر ہے۔ یہود کا مسیح ان کے خیال میں جب آئے گا تو مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کو ختم کر دے گا۔ یہی کام عیسائیوں کا مسیح موعود بھی کرے گا۔ وہ یہود اور مسلمانوں کو ختم کر کے باقی دنیا کو عیسائی بنا دے گا۔ مسلمان بھی ایسے ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ زاریوس نے ہنستے ہوئے کہا، بلکہ مسلمان تو 2 مہدیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شیعہ مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ سارے سنیوں کو بھی ختم کر دے گا، ایک سنی مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ ساری شیعہ آبادی کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ سردار نے کہا، بالکل صحیح۔ اب ہر گروہ مکمل جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور دوسرے گروہ کو بے رحمی سے قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہمیں صرف جنگ کی آگ بھڑکانی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس کوشش میں کروڑوں اربوں لوگ اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر سب لوگ زوردار قہقہے لگا کر دیر تک ہنستے رہے۔ زاریوس نے کہا، مگر سردار، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا امکان نہیں کہ اس موقع پر کوئی سچا مسیح واقعی آ گیا تو کیا ہوگا؟ سردار نے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سچا مسیح پہلے بھی آیا تھا۔ بھول گئے یروشلم کے مسیح ناصری کو؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا؟ ہم یروشلم کی تاریخ پھر دہرا دیں گے۔ سردار نے ایک بھیانک قہقہہ لگا کر جواب دیا۔ زاریوس نے کہا، مگر سردار، میرا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یقین ہے کہ ان کے پیغمبر نے مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ وہ آ کر ان کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ سردار نے کہا، دیکھو، وہ مسیح آئے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر میں خدا کو جانتا ہوں، اس کی سنت اور قانون کو جانتا ہوں۔ جو قومیں اخلاق میں پست ہوں اور ایمان کے بجائے تعصب اور فرقہ واریت کے اسیر ہوں، خدا کبھی ان کو دنیا میں غالب نہیں کرتا۔ یہ کام نہ اس نے کبھی پہلے کیا ہے اور اطمینان رکھو نہ کبھی آئندہ کرے گا۔ سو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پر کیسے ہیں؟ خدا کی مرضی اور ایمان اور اخلاق کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر ہمارے نقش قدم پر ہیں؟ تینوں نے بیک وقت جواب دیا، اس وقت تو ہماری مرضی پر ہیں۔ سردار نے کہا، تو بس اس بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔
ابھی اس کا کوئی امکان نہیں کہ خدا کی نصرت مسلمانوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گی۔ اس وقت تو خدا بس عبداللہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھیجتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، اور اس حقیر کیڑے کا علاج ہم طے کر چکے ہیں۔ ایک زوردار قہقہا پھر بلند ہوا۔ قہقہے کا طوفان تھما تو سوگویال نے شاطرانہ انداز میں کہا، سردار کیوں نہ ہم اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیج دیں؟ اس کے ذریعے سے جنگ کی آگ بھڑکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ سردار نے کہا، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کے پیغمبر کا اصلی دین پوری دنیا میں پہنچنے سے ہر صورت میں روکنا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمیں اسلام کی دعوت کو موت کی نیند سلانا ہوگا، چاہے اس کے لیے زمین میں کتنی ہی تباہی مچانی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی فساد اٹھانا پڑے، ہر حال میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے زاریوس کو مخاطب کیا، زاریوس تم عبداللہ کا محاذ سنبھالو، اس کی قوم کے لوگ اور مذہبی لیڈرشپ کو اس کے خلاف اٹھا کر اسے قتل کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ منایوس تم مسلمانوں، یہود اور عیسائی تینوں میں یہ مہم پھیلانا شروع کرو کہ مسیح کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر جنگیں شروع ہو جائیں۔ خاص کر مسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں ہونا مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا اتنی ہی مسیح کی آمد یقینی اور جلدی ہوگی۔ اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو۔ لوگ ایسی باتیں بہت خوشی اور مزے سے سنتے ہیں، لکھنے اور بولنے والوں کو اس پر تیار کرو کہ وہ آنے والی جنگ کے بارے میں جھوٹی سچی ہر طرح کی باتیں ہر جگہ پھیلا دیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ لوگ جنگ کو بڑے مزے کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی خوشی سے جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، ایٹمی جنگ کیا ہوتی ہے، میزائلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، زہریلی گیسیں کیا ہوتی ہیں، نوجوان بچوں اور مرد و عورت کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں، مردار کی بدبو، زخموں سے رسا خون، زخمیوں کی سسکیاں، بے کسوں کی آہیں، مرنے والوں کے لواحقین کا بین، اور تباہ و برباد شہر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوگویال کا رخ کر کے اسے پکارا، سوگویال تم اہل مغرب کو اپنا نشانہ بناؤ، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرو، ان کو یہ یقین دلاؤ کہ اسلام کچھ ہی عرصے میں ان کے ملکوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے عرب کے پیغمبر کے بعد مشرق وسطیٰ اور ہر جگہ ایرانی، رومی اور مسیحی تہذیب کو کھا گیا تھا۔ ان کو اعداد و شمار سے یہ یقین دلاؤ کہ مغربی اقوام کی شرح پیدائش اتنی کم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو جائیں گے اور صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں کو، دائیں بازو کے لوگوں، مذہبی لیڈروں کو اس پر تیار کرو کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ ایٹم بم استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو دنیا میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو جنگ چاہ رہے ہیں وہ ان پر مسلط کر دی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ایسے گروہوں کو طاقتور بناؤ جو مغرب سے ٹکرا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے مغرب کی عام آبادیوں اور عام لوگوں پر حملے کرواؤ تاکہ اہل مغرب کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔ زاریوس تم ایک کام اور کرو، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی باہمی جنگوں کو فروغ دو۔ شیعہ مسلمانوں میں سور پھونکو کہ ان کے مہدی کی آمد سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ سنی مسلمانوں میں یہ سوچ عام کر دو کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کا قتل عام ضروری ہے۔ تینوں نے بیک زبان کہا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ سردار نے کہا، اب ان سب میں آپس میں خوفناک جنگ چھڑ جائے گی، مگر ان میں سے کوئی نہیں جیتے گا، جیتیں گے صرف ہم ہی اس جنگ کے اصل فاتح ہوں گے۔ سردار زور سے چلایا،
ابلیس کی جے ہو! تینوں نے جوابی نعرہ بلند کیا۔ ابلیس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔